اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم معزز سامعین ناظرین، آج ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 11 سے 20 تک کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ابتدائی آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ اب ان 11 سے 20 تک کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر النور۔ یہ گمراہ مجرم قوموں کے انجام کے بارے میں یہ حصہ قرآن ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور اگر اللہ لوگوں پر برائی ایسے ہی جلدی بھیج دیتا جیسے وہ بلائی جلدی کر رہے ہیں تو ان کا وعدہ یعنی آخرت قیامت کا پورا ہو گیا ہوتا، تو ہم ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے تاکہ اپنی سرکشی میں مزید بڑھ جائے۔ یہ چھوٹ ان کی گمراہی میں اضافہ کرتی ہے تاکہ ان کا کوئی حجت یا اعتراض باقی نہ رہے۔ اور جب آدمی کو کفار سمیت کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں ہی پکارتا ہے۔ جب مشکل میں پکارتے ہو تو یہ سوچنے کا مقام ہے کفار مکہ دل سے کیوں نہیں مانتے کہ اللہ رب العزت ہی اس ہمارا الہ ہے۔ لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ناشکرہ انسان یعنی کفار مکہ، محمد سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی، یہ کفار مکہ کوئی، کیونکہ مکی صورت ہے تو یہ کفار مکہ کوئی خطاب ہے۔ ایسے چال دیتے ہیں جیسے کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ ہو۔ اسی طرح کے لوگ سرداران قریش میں موجود تھے۔ ایسے ہی ان حد سے بڑھنے والوں کے اعمال بد کو ان کے لیے بڑے کر دیا گیا ہے، اور بے شک تم کفار سے پہلے بھی بہت ساری قومیں یعنی نسلیں ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ جب وہ ظلم پر ہی رہے اور ان کے پاس ہمارے رسول علیہ السلام واضح دلیلیں بھی لے کر آئے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں تھے اور نہ ہی ایمان لائے۔ ہم یوں ہی بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو، یعنی پھر ان کا نتیجہ جو ہے وہ عذاب الہی ہے، تباہ و بربادی، یعنی مجرموں کا انجام تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر امتوں یعنی تمام قوموں کی ہلاکت کے بعد اے کفار مکہ تمہیں اس زمین پر ان کا جانشین بنایا ہے تاکہ دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو، کیا تم پچھلی روش پر اختیار کرتے ہو یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو تمہارے سامنے جلوہ گر ہے ان کی مانتے ہو۔ یہ رشد و ہدایت کا پیکر ہے، ان کی مانو گے تو کامیابی ہوگی۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیات پڑھی جاتی ہیں تو جنہیں ہم سے ملنے کی امید نہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس میں کچھ تبدیلیاں کر دیں۔ یہ ان کی بھی وہ بتانے کا اللہ کا مقصد قرآن میں ان کو جتانے کا یہی ہے کہ تمہاری وہی روش ہے بدل لو، اور یہ جو توجیہات پیش کر رہے ہو یہ تمام غلط ہیں۔ یعنی ان کا کفار کا یہ خیال تھا کہ یہ بار بار ہمیں عذاب کی آیات
پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ قرآن سے نکال دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، یعنی یہ عذاب اگر گمراہ رہو گے تو یہ عذاب تو تمہارا مقدر ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر دوں تو میں اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وہی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، یعنی میں تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، سب کچھ میرے سامنے ہے کہ تم واضح طور پہ گمراہی میں ہو، تو میں کیوں بدلوں؟ یہ قرآن کی اور نہ میرے اختیار میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں اسے تمہیں پڑھ کر نہ سناتا، یہ آیات ہی سنانا اللہ کی منشا ہے تمہیں، تو ان پر غور کرو اور گمراہی سے باز آ جاؤ، اور نہ تمہیں اس کا شعور دلاتا اور نہ ہی یعنی بار بار یہ آپ سے اس کا تکرار کرتا کہ توحید میں واپس آ جاؤ۔ میں تمہارے درمیان عمر کا ایک عرصہ گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی اتنے 40 سال اور کچھ اوپر 45 سال ہو گئے ہیں، نبوت 40 سال میں ملی اور 10 سال تو وہ مکی زندگی میں رہے بھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب 40 سال میں نے گزارا تو مجھے تم ہی صادق و امین کہتے ہو اور خود ہی میری بات نہیں مانتے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، کیا میں سچا جو ہوں تمہارے قول کے مطابق تو جھوٹ کیوں بولوں گا؟ تو میری بات پر یہ اللہ کی طرف سے وہی جو ہے وہ اس کا اقرار کر لو۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ یہ جو جھٹلانا ہے تمہارے لیے خطرناک ہے اور یہ ظلم ہے، اللہ قرار دے رہا ہے۔ بے شک مجرم فلاح نہیں پائیں گے، یہ پھر ان کا حال جو دنیا اور آخرت میں ہوگا وہ اس میں ان کے لیے کوئی بلائی نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں، یعنی یہ کفار اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں جو ان کا نہ کوئی نقصان کر سکتی ہے اور نہ ہی نفع پہنچا سکتی ہے، اور الٹا یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اپنی بنائی ہوئی چیزیں سفارش کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ بت کفار کے اپنے من گڑت تھے خود، اور جس سے بنائے ہوئے تھے وہ مٹی یا پتھر یا جو بھی تھا جس سے بھی بنائے ہوئے تھے وہ اللہ کی ہی پیدا کرتا ہے، تو اللہ کی پہچان کرو جو رب العالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ کیا اللہ کو وہ بتانا چاہتے ہو جو اس کے علم کے مطابق نہ آسمانوں میں ہے اور نہ ہی زمین میں ہے؟ یعنی خواہ مخواہ یہ جو سفید جھوٹ بولے جا رہے ہو کہ اللہ نہیں جانتا کہ جھوٹے ہو تم، کس کو یہ جتا رہے ہو کہ ہم سچے ہیں؟ اللہ جب کہہ رہا ہے کہ تم جھوٹے ہو، گمراہی سے باز آ جاؤ، تو باز آنا ہی فلاح ہے تمہاری۔ دوسری صورت میں تو کوئی فلاح نہیں تمہارے لیے، کوئی دین دنیا میں اچھائی نہیں ہے۔ وہ اللہ بہت پاک اور بلند ہے ان کے شرک سے، اور یہ ایک ہی امت تھے، پھر وہ اختلافات کا شکار ہو گئے، اور ایک بات تیرے رب کی طرف سے طے نہ کی جا چکی ہوتی تو ابھی ان کفار مکہ کے اختلافوں کا ان پر فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنو اسحاق اور بنی اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، وہ تو توحید پرست تھے، دونوں پیغمبر توحید پرست تھے، تو پھر یہ گمراہی جو ہے وہ کس لیے اختیار کی ہوئی ہے؟ واپس آ جاؤ، انبیاء اور رسل کی لڑی میں پروئے جاؤ، ان کی توحید کے راستے، تبلیغ کے راستے میں آ جاؤ۔ اور کفار کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اس کی بھی وجہ تھی، معجزے سے انکاری قوموں کی تباہی کا سبب ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قیامت تک باقی رکھنا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے،
یعنی یہ جو تمہیں غیب نظر آ رہا ہے کہ کیوں نہیں آ رہی، کیوں نہیں مان رہے، تو یہ تو اللہ جانتا ہے، اس کی منصوبہ بندی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی منصوبہ بندی جو ہے وہی اس میں ہی بلائی ہے تمہاری کہ تم سے عذاب ٹالا جا رہا ہے، معجزہ آ گیا، نہ مانا تو عذاب ضروری ہے۔ پس انتظار کرو، میں بھی تمہارے سارے انتظار کرتا ہوں۔ یعنی یہ اگر توحید کے رستے پر ہے، کفار مکہ نہیں آتے، تو اللہ کے حکم کا انتظار کرو، مجھے بھی انتظار ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، مجھے تو نظر آ رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مغفرت فرمائے سب۔ صدق اللہ العظیم۔